العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم ینوی فی رمضان کلہ لا صوما ولا فطرا فعلیہ قضاؤہ. وقال زفر رحمہ اللہ تعالی یتعدی صوم رمضان بدون النیة فی حق الصحیح المقیم لأن الامساک مستحق علیہ فعلى أي وجہ یؤدیہ یقع عنہ كما إذا وهب كل النصاب للفقير ولنا أن المستحق الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة إلا بالنية وفي هبة النصاب وجد نية القربة على ما مر في الزكاة. اور جس شخص نے پورے رمضان میں نہ تو روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی نیت کی تو اس پر رمضان کی قضا واجب ہے. امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تندرست اور مقیم کے حق میں نیت کے بغیر بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر امساک واجب ہے، لہذا وہ جس طریقے پر بھی اسے ادا کرے گا اس کی طرف سے واقع ہو جائے گا. جیسے اگر کسی نے پورا نصاب فقیر کو ہبہ کر دیا ہو. ہماری دلیل یہ ہے کہ وہ امساک واجب ہے جو بطور عبادت ہو، اور نیت کے بغیر عبادت متحقق نہیں ہوتی، اور نصاب ہبہ کرنے کی صورت میں عبادت کی نیت پائی گئی جیسا کہ گزر چکا ہے. عزیز طلبہ اکرام، پورا رمضان بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہنے والے کا حکم. مسئلہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص مفطرات ثلاثہ سے رکا رہا، لیکن اس نے نہ تو رمضان میں روزے کی نیت کی اور نہ ہی افطار کی، تو اس شخص کا ایک بھی روزہ ادا نہیں ہوا اور اس پر پورے رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہے، خواہ یہ شخص مقیم ہو یا مسافر. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مقیم اور صحت مند شخص نے ایسا کیا ہے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر مقیم اور تندرست آدمی ماہ رمضان میں روزے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مقیم اور تندرست پر رمضان میں مفطرات ثلاثہ سے امساک واجب ہے، اور چونکہ اس شخص نے بھی امساک کر لیا ہے اس لیے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا اگرچہ نیت نہیں پائی گئی. جیسے اگر کوئی شخص نصاب زکوٰۃ کا پورا مال فقیر کو ہبہ کر دے اور ادائے زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو نیت نہ ہونے کے باوجود اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح صورت مسئلہ میں نیت نہ ہوتے ہوئے بھی محض امساک سے روزہ ادا ہو جائے گا. ہماری دلیل یہ ہے کہ رمضان میں مطلق امساک عبادت نہیں ہے بلکہ نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے رکنا عبادت ہے، اور صورت مسئلہ میں امساک تو پایا گیا مگر نیت نہیں پائی گئی، اس لیے مذکورہ امساک عبادت نہیں ہوگا، اور جب یہ امساک عبادت نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی ادا نہیں ہوگا اور پورے ماہ کے روزوں کی قضا واجب ہوگی. رہا مسئلہ نصاب زکوٰۃ کو ہبہ کرنے کا، تو چونکہ صاحب مال نے حصول ثواب کی نیت کے ساتھ وہ مال فقیر کو ہبہ کیا ہے، اس لیے اس میں عبادت کی نیت پائی گئی،
اور جب عبادت کی نیت پائی گئی تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لہذا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ صوم کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ومن اصبح غیر ناو للصوم فأکل لا کفارۃ علیہ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی علیہ الکفارۃ لأنه يتأدى بغير النية عنده، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ومحمد رحمہ اللہ تعالی اذا اکل قبل الزوال تجب الكفارة لأنه فوت امکان التحصیل فصار كغاصب الغاصب، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكفارة تعلقت بالإفساد وهذا امتناع اذ لا صوم الا بالنیة۔ اور جس شخص نے روزے کی نیت کیے بغیر صبح کی اور اس نے کچھ کھا لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب ہے کیونکہ اس نے روزہ حاصل کرنے کا امکان فوت کر دیا ہے، تو یہ شخص غاصب سے غصب کرنے والے کی طرح ہو گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ کفارے کا تعلق روزہ توڑنے سے ہے، اور یہ تو روزہ رکھنے سے رکنا ہے کیونکہ نیت کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت ہی نہ تھی اور پھر دن میں کچھ کھا لیا تو کفارے کا کیا حکم ہوگا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور اسی حال میں صبح کی، پھر صبح کو کچھ کھا پی لیا تو اس شخص پر اس روزے کی قضا ہوگی، اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر زوال سے پہلے اس نے افطار کیا تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، لیکن اگر زوال کے بعد اس نے افطار کیا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے یہاں نیت کے بغیر بھی چونکہ روزہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے جب اس نے نیت کے بغیر صبح کی تو گویا روزہ دار ہو کر صبح کی، اور پھر جب اس نے کچھ کھا لیا تو گویا عمدن اس نے روزہ توڑ دیا، اور رمضان میں عمدن روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس لیے اس شخص پر کفارہ واجب ہوگا۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص کے لیے زوال سے پہلے روزے کی نیت کر کے روزے کو مکمل کرنا ممکن تھا، لیکن جب اس نے روزے کو مکمل نہیں کیا بلکہ کچھ کھا پی کر روزے کے امکان ہی کو ختم کر دیا تو وہ شخص عمدن روزہ افطار کرنے والا ہو گیا، اور عمدن روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اس لیے زوال سے پہلے کچھ کھا لینے کی صورت میں بھی کفارہ واجب ہوگا۔ اور یہ مسئلہ غاصب الغاصب سے تاوان لینے کی طرح ہو گیا، یعنی اگر ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز غصب کی تو غاصب پر عین شے کا واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غاصب کے واپس کرنے سے پہلے ہی کسی تیسرے نے غاصب کے پاس سے وہ چیز چوری کر لی تو اس تیسرے شخص سے جس طرح غاصب اول سے شیء مغصوب کا مطالبہ کر سکتا ہے، اسی طرح مغصوب اول یعنی پہلا شخص بھی غاصب ثانی سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ غاصب ثانی نے غاصب اول کے حق میں اس چیز کی واپسی کے امکان کو فوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی مالک شے اس چیز کا ضمان اور تاوان لینے کا حقدار ہے، لہذا اس سے بھی مالک شے اس چیز کا ضمان اور تاوان لینے کا حقدار ہے۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی زوال سے پہلے کچھ کھا کر
چونکہ اس شخص نے امکان صوم کو فوت کر دیا ہے، لہذا اس سے بھی کفارے کی شکل میں تاوان لیا جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بانس ہی نہیں تو پھر بانسری کیسے بجے گی؟ یعنی کفارہ واجب ہونے کا سبب روزہ توڑنا ہے، اور صورت مسئلہ میں جب اس شخص نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو اس کا روزہ ہی نہیں تھا، کیونکہ نیت کے بغیر روزہ متحقق نہیں ہوتا، اور جب اس کا روزہ ہی نہیں تھا تو کچھ کھا لینے سے وہ ٹوٹے گا کیسے؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے اس صورت میں روزہ توڑنا نہیں پایا گیا، اور جب روزہ توڑنا نہیں پایا گیا تو اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے اور روزہ نہ رکھنے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں واجب ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس شخص پر صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا تَحْرُجُ فِي قَضَائِهَا وَقَدْ مَرَّ فِي الصَّلَاةِ۔ اور جب عورت حیض یا نفاس والی ہو گئی تو وہ روزہ افطار کرے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، برخلاف نماز کے، کیونکہ نماز کی قضا میں اسے حرج لاحق ہوگا، اور یہ مسئلہ نماز کے بیان میں گزر چکا ہے۔ حائضہ اور نفسا کے رمضان کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو رمضان میں حیض آ جائے یا جو عورت رمضان میں نفاس والی بن جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب حیض و نفاس سے فارغ ہو جائے تو رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ البتہ اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوں ان کی قضا نہ کرے، کیونکہ نمازوں کے کثیر ہو جانے کی وجہ سے ان کی قضا میں حرج ہے، جبکہ روزے ایک ماہ میں سے صرف 7 یا 8 ہی فوت ہوئے ہیں، اور پورے سال ان کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اس لیے روزوں کی قضا میں چونکہ کوئی حرج نہیں ہے، لہذا روزوں کی قضا واجب ہے، نماز کی قضا ان حضرات پر واجب نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.